اس میں کوئی شک نہیں کہ غیب کی باتیں اللہ تبارک تعالیٰ ذریعہ جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، لیکن اگر صرف یہی بات مان لی جائے کہ جبرائیل امین کے ذریعے سے ہی اللہ غیب کی باتیں علم الغیبیات اپنے انبیاء تک پہنچاتا ہے تو یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ کئی ایسی بھی علم اور گفتگو ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے نہیں، باقاعدہ ڈائریکٹلی اللہ کے رسول کو اللہ نے سکھایا ہے۔ اب دیکھیں اس میں کئی اور بھی طرح سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں چند ایک چیزیں معروضات آپ کی برگاہ میں رکھوں گا۔ وہی جو ہے پہلے وہی جب نازل ہوئی، سب کو پتہ ہے غار حرا میں جب سورہ علق کی آیات نازل ہوئیں تو جبرائیل امین پہلی دفعہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں آئے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے تو نہیں آئے نا، تو اس سے یہ تو سب مانتے ہیں کہ وہی کا نزول کا آغاز جو ہے وہ سورہ علق سے ہوا، سب سے پہلے جبرائیل امین آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ایسی کئی ایک چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات میں موجود ہیں اور سب اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، باقاعدہ قرآن میں تو اس کی وضاحت بھی آئی ہے۔ تو وہ تمام تر علم جو کہ اللہ کے رسول کو اللہ نبوت سے اور پہلی وحی کے آنے سے پہلے معلوم تھے، تو ان کا پھر آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ کس وحی کے ذریعے اللہ کے رسول تک پہنچائے گئے ہیں؟ جو کچھ چھپا ہے وہ غیب ہے، جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ غیب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جو قرآن کی وحی نازل ہوئی وہی علم ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی وہی علم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوئی اور علم خاص عطا نہیں فرمایا۔ حالانکہ اس پہ قرآن کریم کی کئی آیات آگے چل کے آئیں گی، لیکن میں سب سے پہلے تمہیدن جو ہے گفتگو کے دوران ابھی کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ ابھی تمہیدی گفتگو جاری ہے، ابھی موضوع کیوں بتایا آیا نہیں ہوں میں، ابھی تمہیدن گفتگو جاری ہے۔ سب سے پہلے میں کچھ سوالات اپنے بھائیوں کی برگاہ میں رکھوں گا، مجھے صرف ان سوالات کے جواب چاہیے۔ اگر صرف قرآن کے اندر جو وحی کا نزول ہوا اور جو جبرائیل امین وحی لے کے آتے تھے وہی غیب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو پھر میں اپنے بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کچھ قرآن پیش کرتا ہوں، کچھ حدیث پیش کرتا ہوں۔ اب بھی یہ تمہیدی گفتگو ہے، ٹاپک آگے آئے گا چل کے۔ اب اللہ کی شریعت ہے کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عمل اپنے آپ سے کرے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا نبی کی شان یہ ہوتی ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو بعض کے لوگ ہائی لائٹ کریں اور کہیں کہ نبی کی یہ خامی تھی۔ نہیں ہوتا اس کو کوئی عمل دور جاہلیت میں بھی کہ وہ کوئی عمل ایسا کرے جو اللہ کے جو ہے حکم کے بغیر ہو۔ وما ينطق عن الهوى، اے محبوب تو جو کچھ بھی کرتا ہے، تو جو کچھ بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی نبی کا کوئی عمل بھی اللہ کے حکم کے آگے پیچھے نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اب چند سوالات اور بھائیوں سے کرنا چاہوں گا۔ میں تمہیدن گفتگو کر چکا کہ اللہ کا علم کیا ہے اور اللہ کے رسول کا علم کیا ہے۔ اب آتا ہوں تھوڑا تمہیدن گفتگو کی اس طرف کہ کچھ سوالات جو ہمارے بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے جوابات مجھے چاہیے۔ جی، سب سے پہلی بات کہ نبی جب کہ اللہ کے کسی حکم سے ہٹ کے کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے، اور آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں صادق اور امین ہوں؟ کیا میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے؟ جب یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس روایت کو، تو مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ دلیل دیں آپ کہ آپ نبی ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں آپ کے سامنے سکین لگا دوں گا، اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب اگر دلیل کے طور پر مانگتے ہیں نا، تم یہ کہو کہ میں نے تم میں 40 سال کی زندگی گزاری ہے، میری زندگی میں تم کوئی ایک کجی دکھا دو۔ یعنی اعلان نبوت سے پہلے ایک زندگی دلیل کے طور پر حضور نے پیش کی ہے۔ اب یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے حضور نے وہ دلیل بنا کر کافروں کو دی کہ یہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، اس میں کوئی گناہ، کوئی ایسا کجی دکھا دو، اگر کجی پالو بتا دو تو پھر نہ مانو مجھے نبی۔ اگر کوئی غلطی نہیں دیکھتے 40 سال کی عمر تمہارے سامنے ہے تو پھر جو ہے مان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ دلیل کے طور پر اپنی زندگی پیش کی حضور نے۔ آگے چل کے اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، پہلا سوال کہ شراب کی حرمت اسلام کے اندر بعد میں نازل ہوئی۔ اب یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں تمام بھائیوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور اللہ کی کوئی ایسی وحی نہیں جو قرآن کے بغیر نبی کو علم عطا کیا جائے۔ اب میرا موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے علاوہ ایک وحی مطلوع ہوتی ہے، وحی جلی جو قرآن کی صورت میں نازل ہوتی ہے، ایک اس کے علاوہ وحی ہے جو تبارک تعالیٰ
یہ مخفی جسے کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کا حصہ وہ نہیں بنتی، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کو گائیڈ کرتا رہتا ہے، وہی الہام کے ذریعے ہوتی ہے۔ وہی کی بہت اقسام ہے، آگے چل کے رد قادیانی پر میری گفتگو آئے گی تو اس کے اوپر وہی کے متعلق ختم نبوت پر بات وہ ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، صحابہ کرام پہلے خود شراب کا کاروبار بھی کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں حدیثیں موجود ہیں کہ حضور نے یہ شراب ہے، یہ جو گدے ہیں کھانے ہیں، گدے کا کھانا، شراب پینا اور نکاح متع یہ پہلے دور میں جائز تھا، بعد میں ان کی حرمت پہ دلیل عید نازل ہوئی، پھر کو منع کیا گیا۔ تمام اہل سنت کے ہاں تمام کا یہ اتفاق ہے، اور بخاری مسلم میں اور قرآن کریم کی کئی آیات کریمہ اس پہ موجود ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حرمت کی آیت نازل ہوئی بعد میں، جب دور جاہلیت میں ایک چیز تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک عمل بھی ملتا ہے کہ دور جاہلیت میں جب شراب جائز تھی اور اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ لگایا ہو؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ ہر لمحہ گائیڈ کرتا ہے۔ اعلان نبوت حضور نے بعد میں کیا، شراب پہلے بھی جو ہے لوگ پیتے تھے، لیکن حضور نے کبھی ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ نبی کی یہ شان نہیں ہوتی، حضور کے علم میں تھا کہ نبوت کے بعد اس نے حرام ہونا ہے۔ اب یہ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، قرآن کی آیت بعد میں نازل ہو رہی ہے۔ اب مجھے بتائیں ایک بات، وضو جو ہے وضو کی آیت کب نازل ہوئی؟ مدینہ دور میں۔ مدینہ دور کے اندر وضو کی آیت سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں نازل ہوتی ہے، اور حضور وضو کب سے کر رہے ہیں؟ مکی دور سے۔ بھائی وضو کی آیت نازل ہو رہی ہے قرآن میں، اللہ کا حکم وضو کرنے کا بعد میں نازل ہو رہا ہے، اور نبی تو اللہ کے حکم سے تو ہٹ کے کوئی عمل کرتا ہی نہیں ہے۔ تو جو وضو کی آیت بعد میں نازل ہوتی ہے، حضور وضو مکہ میں کرتے ہیں، مدینہ میں 13 سال کے بعد آیت نازل ہوتی ہے۔ وہ حضور جو پہلے عمل کر رہے ہیں وضو کرنے کا، وہ کس آیت پر عمل کر رہے ہیں ذرا مجھے بتا دیجئے، کیونکہ نبی کا جو عمل ہوتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کہ تم اپنے جب وضو کرنے لگو تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے چہروں کو دھو لو۔ سورۃ مائدہ کی آیت 6 جب یہ نازل ہوئی۔ اب یہ آیت نازل کب ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوتی ہے 6 ہجری میں، وضو کا حکم نازل ہوا، اور حضور 13 سال قبل مکہ میں وضو کرتے ہیں۔ اب یہ حکم بعد میں آتا ہے، حضور عمل پہلے کرتے ہیں۔ یہ علم کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہ علم ہے جسے علم الغیب کہتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آیت عوام کے لیے نازل ہوئی، جو ہے آیت امت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آیت قرآن کی صورت میں پوری امت کی ترتیب اور اس کی تربیت کرتی ہے۔ قرآن پوری امت کی تربیت کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نبی کی تربیت پہلے سے کرتا ہے، اور یہ علم الغیب ہے۔ یہ وہ علم ہے غیب کا، آگے چل کے قرآن کی حدیثیں اور قرآن اور حدیث آئے گا اس موضوع پر۔ صرف میں آپ سے سوالات کر رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں موضوع کو، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ حقیقت کیا ہے قرآن اور حدیث کی۔ پھر مجھے ایک بات بتائیں، یہ نماز فرض کب ہوئی؟ معراج کی رات۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر جب حضور معراج پہ گئے تو نماز فرض تب ہوئی۔ معراج کی رات نماز فرض ہوتی ہے، یہ اس کا بھی میں بتا دوں، حضور پر جو ہے نا یہ ہے، اور حضور نماز 13 سال پہلے اعلان نبوت کے فوراً بعد حضور نے نماز پڑھنا شروع کی۔ مجھے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے، نماز فرض ہوتی ہے بعد میں، اور حضور پہلے جو ہے مکہ کے اندر سین کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کس آیت پہ عمل کر رہے ہیں؟ صرف جو قرآن میں نازل ہوا وہی حضور کو علم ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو مجھے اس کا جواب دیجیے، خدا کے لیے اہل سنت کے منہج کو اپنائیے، نہ کہ اپنے من گھڑت ایک آیت پڑھ لی بس ہم تو حافظ القرآن ہیں، ہم تو علامہ ہیں، لہذا اس طرف توجہ کیجیے۔ اس پر کافی جو ہے نا صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3014 ہے، جلد نمبر 3، آقا سین کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے جب کافروں نے اوپر بوجھ رکھ دیا، تو کافروں نے بوجھ رکھا تو حضور کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ نماز فرض ہوتی ہے 6 سال کے بعد۔ فرض ابھی ہوئی نہیں، حضور پہلے پڑھ رہے ہیں۔ وضو ابھی آیت بعد میں آتی ہے، وضو پہلے کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کو علم ہوتا ہے کہ یہ بعد میں یہ چیز شریعت کے طور پر نازل ہونی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر نبی کئی ایسے عمل کرتے جو شریعت میں جائز ہوتے، کئی نبی ایسے عمل کرتے، لیکن نبی وہ عمل نہیں کرتے جو شریعت میں بعد میں ناجائز ہو جانے ہیں۔ اگر وہ جائز ہو جاتے اور پھر کفار کو یہ طعنہ دیتے کہ پہلے آپ یہ عمل کرتے رہے ہیں، اب آپ نے شریعت میں ناجائز کر دی ہیں۔ جی، اب حج کا فرض ہوا،
حج فرض ہوتا ہے 6 ہجری کو، حضور اس سے پہلے ہی حج کرتے ہیں، بلکہ صحیح بخاری کے اندر 1581 نمبر روایت کتاب الحج کے اندر یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم میدان عرفات میں جو ہے دوران حج حضور نے وقوف کیا. اب یہ طویل حدیث ہے، میں آپ کو مختصراً بیان کر رہا ہوں کہ دوران حج حضور نے عرفات کے پر وقوف کیا. ابھی حج کی 6 ہجری حج جو ہے نا وہ ہوا، فرض ہوا اس سے پہلے پہلے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ تو دور جاہلیت کا حج تھا، دور جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے نا، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ دور جاہلیت کا حج تھا. تو ارے دور جاہلیت میں جو وقوف تھا وہ تو مزدلفہ میں ہوا کرتا تھا، وہ میدان عرفات میں وقوف ہوا نہیں کرتا تھا. دور جاہلیت کا وقوف حج جو تھا وہ عرفات نہیں تھا، مزدلفہ تھا. تو حضور جو وقوف عرفات کرتے ہیں حج کے دوران، وہ بھی حج کی آیات اور حج کا فرض ہونے سے پہلے پہلے، تو وہ حضور یہ یعنی حضور کے علم کی شان ہے کہ ابھی آیات نازل نہیں ہوئی، ابھی شریعت بن کے وہ اتری نہیں ہے. حضور کے علم اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ عطا فرما رکھا ہے کہ اے نبی آپ وقوف عرفات کریں، کیونکہ بعد میں یہ شریعت بن کر کے آپ کی امت کے اندر راج ہوگا. تو شریعت جو ہے وہ امت کے لیے ہوتی ہے، اور یہ آیات جو قرآن نازل ہوا یہ امت کے لیے ہے. بے شک یہ حضور کا علم ہے، اس کے اندر بھی حضور کا وقتاً فوقتاً آیات نازل ہوتی گئی، حضور کا علم میں اضافہ ہوتا گیا. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن نازل ہوتا رہا حتیٰ کہ جب یہ آیات نازل ہوئی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تو حضور پر تمام علوم جو ہے حضور کو عطا کر دیے گئے، وہ بھی حق ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی شریعت نازل نہیں بھی ہوئی، حضور کو اس کا پہلے جو ہے علم ہے. ایسا ہو نبی کی یہ شان ہوتی ہے، نبی کا یہ مقام ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ نبی پہلے زمانے میں دور جاہلیت کے کاموں کو اپنا لے اور بعد میں جب نبوت عطا ہو اور نبوت کا اعلان کرے. نبوت تو پہلے کی ہوتی ہے نا، اعلان کرنا ہوتا ہے. تو جب نبی اعلان کرے نبوت کا اور پھر وہ دور جاہلیت کے نظام کو ترک کرے، ایسا نہیں ہوتا. نبی ہوتا ہی ہو جو پیدائشی پیدا ہو تو وہ سراپا شریعت ہو. جی تو 15 سال فرض حج ہونے سے 15 سال پہلے حضور جو ہے وہ وقوف عرفات کرتے ہیں، اور وقوف عرفات کا جو شرعی حکم ہے وہ بعد میں نازل ہوتا ہے. تو مجھے اس بارے میں سمجھائیں نا، کون سی آیات پر نبی عمل کر رہا ہے، کون سے احکام جو نازل حضور پہ ہوئی ہیں اس پہ نبی عمل کر رہا ہے. ابھی اللہ نے نبوت کیا ہے، ابھی قرآن کی آیات نازل نہیں ہوئی، ابھی فرائض ہونا وجوب ہونا لازم نہیں آیا، ابھی نبی عمل کر رہا ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے نہیں. تو کیا نبی اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز پہ عمل کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. نبی اللہ کی اطاعت کرتا ہے ہر لمحہ ہر گھڑی، اور خصوصاً اعلان نبوت کے بعد. اچھا پھر پوری دنیا کا اتفاق ہے بیت المقدس پہلا جو قبلہ ہے، پھر اس پہ پوری تمام امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ پہلا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا. پھر جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها، جب ولنولينك قبلة ترضاها جب یہ آیت نازل ہوئی تب پہلے قبلے سے ہٹا کر کے دوسرے قبلے کی طرف حضور کی رضا پر یہ تعویل قبلہ ہوئی، قبلے کو چینج کیا گیا، بیت المقدس کی طرف سے رخ ہٹا کر کے حضور نے کعبۃ اللہ کی طرف کیا. یہ پہلی آیات نازل ہوئی. تو میں یہ کہتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ کہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں 390 نمبر روایت ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف حضور منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. تو ناظرین ابھی آپ خود دیکھیں کہ کعبۃ اللہ جو قبلہ بنا ہے اس سے پہلے پہلے بیت المقدس کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھنا یہ کس جگہ کا حکم ہے؟ کون سی آیت میں یہ حکم نازل ہوا تھا کہ حضور پہلا قبلہ جو نماز کے لیے حضور نے منتخب کیا وہ کون سی آیت پر عمل تھا؟ مجھے بتائیں نا. 16 ماہ جو حضور
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے قبلہ بنا کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں؟ قرآن میں آیت ہے نہیں. قرآن میں صرف ایک ہی قبلے کے متعلق آیت ہے کہ بیت المقدس کی طرف سے رخ ہٹائیں اور ادھر اپنی تیری رضا یہ ہے تو قبلہ چینج کر دیتے ہیں. تو نبی کی رضا کے اوپر یہ قبلہ چینج کیا گیا، لیکن پہلے جو قبلہ تھا وہ کسی شریعت میں کسی جگہ پہ وہ اس کا حکم نہیں آیا. تو نماز فرض ہونے کے بعد بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کا پڑھنا کس آیت کے اوپر نبی کا عمل تھا؟ یہ حضور کا وہ علم ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے. اس پہ کافی کلام کیا جا سکتا ہے. میں تمہیدن یہ چیزیں آپ کو پیش کی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اسی طرح کے اور یہ ایک علوم ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو نبیوں کو عطا فرماتا ہے، جو شریعت کا حصہ نہیں ہوتے، لیکن ہر چیز کا علم نبی کو عطا کر دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. ابھی کمال کا شریعت میں نزول کا ان کا ہونا بعد میں آتا ہے، نبی خود بخود پر اس پہ عمل کرتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ جی آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اب آتے ہیں دلائل کی طرف.